ایک زمانے کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت ریاست میں ایک نیک دل بادشاہ اور حسین ملکہ رہتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے اور کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، نہایت پیاری، سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی۔ حیرت انگیز طور پر جب وہ پیدا ہوئی تو اس کے سنہرے بال بہت لمبے اور چمکدار تھے۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا۔ شاہی محل میں خوشیوں اور رقص کی محفل سجائی گئی۔ رسم کے مطابق دنیا کے چاروں کونوں سے پریوں کو بلایا گیا تاکہ وہ اس ننھی شہزادی کا نام رکھیں۔ دنیا میں خوش آمدید شہزادی، سب نے کہا، ہم خوش ہیں کہ تم آخر کار آ گئی ہو۔ چاروں پریاں پرنسس ایلا کے لیے تحفے لائیں۔ نیلی پری نے آسمان جیسے رنگ کا تاروں سے سجا ہوا لباس پیش کیا۔ لال پری نے ایسا پھولوں کا گلدان دیا جو کبھی نہ مرجھاتا۔ سنہری پری نے ایسا سونے کا پیالہ دیا جو اندھیرے میں چراغ کی طرح چمکتا۔ اور ہری پری نے سبز جوتے دیے اور کہا، جب یہ پہنے گی تو جہاں سے گزرے گی وہاں ہریالی اگائے گی، حتیٰ کہ ریگستان میں بھی پھول کھل جائیں گے۔ جب یہ پہنے گی تو جہاں سے گزرے گی وہاں ہریالی اگائے گی، حتیٰ کہ ریگستان میں پھول کھل جائیں گے۔ محفل ختم ہوئی تو ملکہ نے جاتے جاتے پریوں سے شہزادی کے مستقبل کے بارے میں پوچھا۔ چاروں پریاں خاموش ہو گئیں اور لال پری نے افسوس سے کہا، اگر شہزادی زندہ رہی تو اپنے بھائیوں کے لیے بد نصیبی لائے گی اور شاید وہ خود بھی موت سے دوچار ہو جائے۔ یہ سن کر بادشاہ اور ملکہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے علماء اور داناؤں کو بلایا مگر کوئی حل نہ ملا۔ آخر ایک وزیر نے مشورہ دیا، جنگل کے بزرگ کے پاس چلتے ہیں، شاید وہ کچھ بتا سکیں۔ بادشاہ، ملکہ اور شاہی قافلہ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں جنگلی پھول کھلے تھے۔ شہزادی خوش تھی مگر ملکہ روتی جا رہی تھی۔ کتنی پیاری بیٹی ہے مگر نصیب کھٹن۔ شہزادے بھی اداس تھے کہ ہماری بہن سے کھیلنے کی اجازت کیوں نہیں۔ جنگل کے بزرگ نے کہا، شہزادی کو 21 سال تک اپنے بھائیوں سے دور رکھو۔ جب وہ 21 برس کی ہوگی تو ایک انوکھا شہزادہ آ کر اسے شادی کر لے گا اور اس کی قسمت چمک اٹھے گی۔ یہ سن کر شہزادی کو محل کے سب سے اونچے مینار میں بند کر دیا گیا۔ 2 خادمائیں اس کے ساتھ مقرر کی گئیں تاکہ وہ اسے آداب شاہی سکھائیں۔ بادشاہ کے سوا کسی کو ملنے کی اجازت نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ملکہ روتے روتے بیمار ہو کر مر گئیں اور کچھ سال بعد بادشاہ بھی غم میں ڈوب کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بڑا شہزادہ عظیم بادشاہ بنا اور چھوٹا بھائی عزیز وزیر مقرر ہوا۔ دونوں روز شہزادی سے ملنے آتے۔ وہ روتی اور کہتی، مجھے نکالو، میں بھی دنیا دیکھنا چاہتی ہوں۔ شہزادہ عظیم اداس ہو کر لوٹ جاتا۔ شہزادی مینار کی کھڑکی سے دنیا کو دیکھتی۔ پری کا دیا ہوا گلاب سونگھتی تو دل کا بوجھ ہلکا محسوس ہوتا۔ نیلا لباس پہنتی، سونے کے پیالے کی روشنی میں خود کو دیکھتی۔ اتنی خوبصورتی کا کیا فائدہ جب کوئی سراہنے والا ہی نہیں۔ ایک دن قحط پڑ گیا۔ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ شہزادے عزیز نے کہا، شاید ہم نے قسمت کے خلاف فیصلہ کیا، شاید یہی سزا ہے۔ کسی کے نصیب کا فیصلہ ہم کون ہوتے ہیں کہ کر سکیں؟ ہمیں شہزادی کو آزاد کر دینا چاہیے۔ دونوں بھائی راضی ہو گئے۔ جیسے ہی شہزادی نے ہرے جوتے پہنے اور مینار سے نیچے اتری، ریاست میں بہار آ گئی، پودوں میں جان آ گئی، آسمان سے بارش برسنے لگی۔ 21 سال بعد جب شہزادی نے محل کی زمین پر قدم رکھا، دنیا جھوم اٹھی۔ اس دوران اس نے ایک مور کو رقص کرتے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ عزیز نے کہا، یہ مور ہے۔ شہزادی بولی، کتنا خوبصورت ہے، مجھے موروں کے بادشاہ سے شادی کرنی ہے۔ دونوں بھائی حیران رہ گئے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ عظیم بادشاہت سنبھالے گا اور عزیز موروں کے بادشاہ کو تلاش کرے گا۔ کئی دنوں بعد وہ سٹی آف پیکاک پہنچا، جہاں ہر جگہ مور ہی مور تھے۔ ان کے لباس، فرش، پردے سب مور کے پروں سے بنے ہوئے تھے۔ موروں کے بادشاہ رابرٹ نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ عزیز نے شہزادی کی تصویر دکھائی اور کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بہن سے شادی کریں۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری بہن واقعی بہت حسین ہے، مگر کیا اس کا دل بھی اتنا ہی روشن اور بے داغ ہے کہ وہ ان بے زباں پرندوں کے ساتھ زندگی گزار سکے؟ عزیز نے جواب دیا، جی ہاں، وہ نہایت نیک اور رحم دل ہے۔ رابرٹ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو، اگر شہزادی کے دل میں ذرا سا بھی غرور یا تکبر نکلا تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔
اس کا بھی۔ پرنسس ایلا خادماؤں اور ملا کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ چاندنی رات تھی، شہزادی سو گئیں۔ خادمہ نے ملا سے کہا، اگر تمہیں 100 سونے کے سکے دوں تو کیا میری مدد کرو گے؟ ہم شہزادی کو پانی میں پھینک دیتے ہیں اور میں اپنی بیٹی کو اس کے لباس میں بادشاہ کے پاس لے جاؤں گی۔ ملا نے لالچ میں آ کر ہاں کر دی۔ انہوں نے شہزادی کو بستر سمیت دریا میں پھینک دیا، مگر خوش قسمتی سے بستر جادو کے پروں سے بنا تھا جو پانی میں نہیں ڈوبتے۔ خوبصورت رنگین مچھلیوں نے دیکھا کہ یہ کوئی چیز بہہ رہی ہے۔ وہ قریب آئیں اور جب شہزادی جاگی اس نے اپنی کہانی سنائی۔ مچھلیوں نے کہا، ہم تمہیں منزل تک پہنچا دیں گے۔ ادھر خادمہ کی بیٹی موروں کے شہر جا پہنچی اور خود کو شہزادی ظاہر کرنے لگی، مگر اس کے رویے نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ ہر ایک پر چلاتی، غلطی کرنے والوں کو تھپڑ مارتی۔ رابرٹ نے غصے سے کہا، یہ تمہاری بہن نہیں ہو سکتی۔ تبھی اصلی پرنسس ایلا پہنچ گئیں۔ عزیز نے خوشی سے نعرہ لگایا، یہ ہے پرنسس ایلا۔ جھوٹے پکڑے گئے، خادمہ اور ملا قید کر لیے گئے۔ 2 ریاستوں میں جشن منایا گیا۔ 8 دن تک رقص و سرور کی محفلیں رہیں۔ پھولوں کی بارش کے درمیان موروں کے بادشاہ نے سب کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کہا، کیا تم میری رانی بنو گی؟ شہزادی شرما کر مسکرائیں اور کہا، ہاں کیوں نہیں۔ مور خوشی سے اپنے پر پھیلانے لگے، فضا میں ساز بجنے لگے اور چاندنی رات میں دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سونے کے راستے پر چہل قدمی کی۔ ان کے گرد جگنو ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔